آداب میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ کا اس ای لیکچر میں خیر مقدم ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتے چلیں کہ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ اردو ادب کی ایک ایسی ہستی ہے جنہیں ایک باب کے طور پر جانا جاتا ہے، نہ صرف شاعری میں بلکہ نثر کے میدان میں بھی۔ جی ہاں، میری مراد ہے مرزا اسد اللہ خان غالب سے۔ آج ہم غالب کی غزل گوئی کے بارے میں مختصر اور مفصل بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہم مختصر مدت میں، مختصر وقت میں یا اس کم عرصے میں غالب کی غزل گوئی پر مکمل بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے چند ایک پہلوؤں پر بات کرنے کی، خاص طور سے موضوع کے حوالے سے۔ غالب نہ صرف اردو غزل میں اہم مقام رکھتے ہیں بلکہ اردو نثر میں بھی، یعنی کہ جو خطوط نگاری میں ہم غالب کا نام جانتے ہیں، خطوط کے حوالے سے انہوں نے ایک اہم نام حاصل کیا ہے۔ تو اس طور پر کہا جا سکتا ہے کہ غالب صرف اردو کے ایک شاعر یا نثر نگار نہیں ہے، بلکہ غالب اردو کا ایک اہم باب ہے، یا یہ کہے کہ غالب اردو کی ایک تہذیب ہے اور تہذیبی روایت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ مختلف کتابیں کہہ رہی ہیں، ہمارے مختلف دانشوران حضرات کہہ رہے ہیں، ہمارے ناقدین کہہ رہے ہیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتے چلے کہ غالب کی غزل گوئی پر جب ہم بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان کے دیوان کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو سکرین میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ غالب دیوان غالب ہے۔ دیوان غالب میرے ہاتھ میں ہے، دیوان غالب میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیوان ان کا چھپا ہوا ہے جس میں ان کی بہت ساری غزلیں جو ہے وہ جمع کی گئی ہے، یا ان کا کلم طور پر جو کلام کہیں گے ہم، وہ جمع کیا گیا ہے۔ تو غزل یا غالب کی غزل گوئی کے بارے میں جس چیز کا میں نے آج انتخاب کیا ہے، مختصر طور پر جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، ہم غالب کے یہاں موضوعات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، تقابلی مطالعہ یا کمپریٹو اسٹڈی کے طور پر جب ہم غالب کا توازن، غالب کا موازنہ باقی شعراء سے کرتے ہیں تو مختلف طور پر جب ہم میر تقی میر کو دیکھتے ہیں تو میر کی شاعری میں جو ہے غم ذات کا دکھ ملتا ہے، شکست ذات ملتی ہے۔ غالب جن کے یہاں اعتراف ذات کی بات کی گئی ہے، یعنی وہ ذات کو اسی صورت میں تسلیم کرتے ہیں جس صورت میں ان کی ذات یا انسانی تہذیب کی ذات ہے۔ علامہ اقبال کے یہاں بات کریں تو عرفان ذات کا معجزہ، عرفان ذات کے بیانات ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ غالب کے حوالے سے خود غالب نے لکھا ہے کہ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور یقین مانیے غالب کا انداز بیان ہی مختلف ہے جو باقی لوگوں سے ان کو مختلف منفرد بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات جو میرے ذہن میں اس وقت آتی ہے کہ غالب اپنی شاعری میں استفہام اور استفسارات کرتے ہیں، ہر جگہ سوال پوچھتے ہیں، ہر جگہ ایک نیا نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل نادان، دیکھیے غالب نے ایک مختصر سے طور پر دل نادان، آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے اس پر کہ دل اور دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ کون سے ملک میں، کون سے شہر میں، کون سے دیش میں ایسے لوگ رہ رہے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک اس دل نادان کے لیے دوا تجویز کی ہے۔ اس طرح سے ایک اور شعر میں دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ جی ہاں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، اس میں ایک تلمیحہ استعمال کی گئی ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی اور میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ بھئی دیکھیے، ابھی تک تو میڈیکل سائنس نے دوائیں یا تجویز کی ہے،
پرسکرپشنز لگا دیے ہیں، لیکن کس لیے؟ درد کے لیے، دکھ کے لیے نہیں۔ غالب جن کا ڈکشن اس قدر منفرد مختلف ہے، جو انسانی کمزوریوں، انسانی تہذیبی جو مختلف علامتیں تہذیب کی ہے ان پر بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانی نفسیات کے بارے میں، جیسے کہ ابھی سائیکالوجی کی کتنی بھی کتابیں آپ کھنگا لیجئے، دیکھ لیجئے کہ انسان کی جو تمنائیں ہیں، انسان کی جو آرزویں ہیں، وہ کہاں پہ دم لیتی ہے۔ تو غالب کا ایک مشہور شعر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ میرے عزیز دوستو، اب دیکھیے انسان کی تمنائیں، انسان کی آرزویں کب نکل جاتی ہے؟ جب وہ فوت ہو جاتا ہے، یقیناً۔ اور غالب نے اس چیز کا بالکل اعتراف کیا، جیسے میں نے کہا کہ زندگی کا اعتراف ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں، انسان ایک خواہشوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ایسی اب کیسی؟ وہ ہر ایک انسان کی خواہشیں مختلف ہے۔ میری خواہشیں میں جانتا ہوں، آپ کی خواہشیں آپ جانتے ہیں، ہمارے دوستوں کی خواہشیں وہ جانتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش، اور ہر خواہش پہ آدمی چاہتا ہے دم نکلنا چاہیے، ہر خواہش نکلنی چاہیے، بہت نکلے لیکن پھر بھی بہت نکلے۔ ارمان تو نکل جاتے ہیں، بہت نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اور غالب کہ یہاں جو میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ مختلف استفسارات یا تخلیقی افہام، تخلیقی استفسارات کے تخلیقی امکانات ان کی شاعری میں موجود ہیں، اور اس حوالے سے ہم مختلف کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ دیوان غالب یہاں سے جا کر کے، گھر میں جا کر کے دیوان غالب ہاتھ میں اٹھا لیجئے، اور غالب کی مختلف غزلوں کا مطالعہ آپ گھر میں کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو مختصر طور پر ہم نے یہاں بات کی ہے غالب کے موضوعات کے حوالے سے، انشاءاللہ جب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں جو آپ کے استفسارات ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ پہنچ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ابھی اس کلاس میں جڑے ہوئے تقریباً 80 کے قریب لوگ ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ یوٹیوب پر بھی اس چینل کو، اس اپنے لیکچر کو ڈالنے کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے طالب علم استفسارات کر سکے۔ ہماری کمزوری یہ ہے، ہماری تکنیکی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں محتاط رہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سروسز کا مسئلہ ہے، ای سروسز کا مسئلہ ہے، تو مختصر طور پر ہمیں مختصر ویڈیوز جاری کرنے پڑتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو میں میسیج آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچ گیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔